فائدہ سا فائدہ ہو گیا، آٹا چینی دالیاں سستیاں ہونا ہے، اس چیز کا فائدہ غریب آدمی ہے، پٹرول کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ سارے کو گڈیاں کوئی ہے نہیں، اساں دی ضرورت ہے آٹا چینی دال، ٹھیک ہے نا، سب تو بیسک ساری ضرورت ہے بھی جڑی سستی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پٹرول دا فائدہ ہے نا، لوگاں بڑے بڑے ہی ہیں جڑے اپنے پراٹو گڈیاں میں پٹرول پا کے تو پھر سن اساں کو تے گنجائش کرو باہر نکلے دی نہیں، اساں دی ساسو روٹی دی نہیں، اساں ضرورت ہے آٹا چینی دالیاں جڑی ساری بیسک ضرورت ہے ڈیلی دی، سارے بچے او مہنگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اللہ کے پاک نام سے ابتدا ہے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم آپ کے ساتھ عوام کی بات چیت لے کر آ رہے ہیں، اس کا تعلق براہ راست عوام اور عوام کی زندگیوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ چند ماہ کی عالمی ٹینشن کے ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معقول کمی کی، اور اس معقول کمی کی وجہ سے اب اس کے کیا اثرات پڑیں گے، پہلے کیا صورتحال تھی، اب کیا صورتحال ہے، کرایوں میں کتنی کمی ہوگی، عوام کو کتنا ریلیف ملے گا، اور ہمارے ان محنتکش ڈرائیوروں کو کیا ریلیف ملے گا۔ آج اس حوالے سے ہم عوام سے بات کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ عام آدمی اس وقت پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے اس کی کیا ثمرات ہوں گے، اور عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا۔ جی لالا جی السلام علیکم۔ جی دیکھیں جی، پیٹرول اور ڈیزل کی کمی ہونے سے کافی لوگوں کی خواہش پوری ہو چکی ہے، اور اس میں انشاءاللہ کافی ریلیف ملے گی لوگوں کو، اور آٹا چینی دال کا بھی کافی ریٹ کم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ کرائے بھی کافی کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب کی مہربانی ہے جو اس میں انہوں نے ترمیم دی ہے کہ کرایہ جو کم ہو چکی ہے، کرائے میں کافی کمی ہو چکی ہے۔ جہاں کا پہلے ہم لوگ 1000 روپے لیتے تھے، اب ابھی 700 روپے لے رہے ہیں، اس میں کافی کمی ہو چکی ہے۔ سر، آپ بائکیا کی سروس کرتے ہیں، اور یہ جو بائکیا کی جو سروس ہے اس میں پیٹرول کی قیمتیں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، پیٹرول کی قیمتوں میں بے شک کمی آ چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے کرایوں میں اس سے ڈبل کمی آ چکی ہے، کیونکہ پہلے جب ہم 250 روپے لیتے تھے، اب 200 150 روپے دیتے ہیں، اور کرایہ زیادہ کوئی نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ کمی ہو چکی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے کہ اسی طرح ہر چیز میں کمی آ جائے اور عام عوام کو ریلیف ملے۔ جہاں تک کرائے کا تعلق ہے، کرایہ آلریڈی ہم لوگوں نے پہلے سے ہی کم کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی جس حساب سے پیٹرول کے ریٹ بڑے تھے ہم لوگوں نے کرایہ بڑھایا تھا، پھر تھوڑا سا ہمیں ریلیف ملا ہے، تو ہم لوگوں نے ہماری گیس کا معاملہ ہے، ہم گاڑیاں گیس پہ چلاتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، بہت کوپریٹ کیا ہے۔ وہی ہمارے پرانے کرایے ہیں، جس ریٹ پہ پرانا کرایہ تھا نا، پیٹرول بڑا ہے، ہم لوگوں نے کرایے بڑھائے تھے، گیس بند ہو گئی تھی، کرایے زیادہ تھے، اب ہم نے کرایے بالکل کم کیے ہوئے ہیں، بالکل مناسب کرایے کیے ہوئے ہیں۔ اس کرایے پہ ہم لوگ لوکل بھی چلتے ہیں اور دور دراز بھی جاتے ہیں، اس پرانے کرایے پہ جاتے ہیں، کوئی بندہ انشاءاللہ اس بارے میں کوئی شکایت نہیں کرے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مہنگائی کا معاملہ، تو یہ لوگوں نے جو پیٹرول تو آج رات کو کم ہوا ہے نا، تو لوگوں نے مال جو پہلے خریدا ہوا ہے، مہنگا خریدا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کم نہیں کریں گے، وہ مال ختم کریں گے، اس کے بعد مہنگائی میں کمی آئے گی۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا۔ اتنے معاملات ہو گئے ہیں، اللہ پاک وزیر اعظم صاحب کو اور نوازے، انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑا قدم آپ ہونی چاہیے کم، بالکل کم ہونا چاہیے، اور پیٹرول کی قیمتیں بھی اور کم ہونی چاہیے، اور جو پرانی قیمتیں تھی اس قیمت پہ آنا چاہیے، کیونکہ پیچھے عالمی مارکیٹ میں اگر کم ہوا تو یہاں انہوں نے یہ جب مہنگائی کرتے ہیں 120 130 بڑھاتے ہیں، تو کم کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرتے ہیں، یہ کم نہیں کرتے، ٹھیک ہے کہ کم ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھیں نا، ہر جگہ کم ہوا، خالی یہ پاکستان ہے کہ یہاں جو ہے نا اگر 100 بڑھاتے ہیں 80 کم نہیں کرتے، 50 کم کرتے ہیں۔ عوام کو تو فائدہ چاہیے، لازمی چاہیے، اور فائدہ تب عوام کو ہوگا جب پرانی قیمت میں پیٹرول آئے گا، تو 250 260 میں، تب جا کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید کم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مزید کم ہونی چاہیے۔ ہم جس جڑے پہلے سمجھے پیسے کٹے گئے یا بدے گئے نا، اس طریقے نال پیسے کٹائے نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ پیسے مطلب کہ جس ٹائم 78 روپے بل رہے ہیں، تو اس ٹائم پاکستان دی عوام سے 125 روپے بدائے گئے،
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 68 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 6800 ਰੁਪਏ 75 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੇ, اس وجہ تو مان نہیں لگتا کہ اتنا افیکٹ پیسے اس ہوتے عوام جو اس ٹائم بھی دیکھا جو کرائے تو وہی ہے، کرائے اس ٹائم کم نہیں ہو سکتے، ہماری انتظامیہ اس پہ نائل اس کام ہے۔ اور مسائل اسی طرح دیکھا جو کوئی بھی ٹریفک رولز اس ٹائم تک نہیں، چلان زیادہ کیتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک چلان زیادہ اور زیادہ جڑا غریب طبقہ ہے، سزوکی والا ہے، کیری والا ہے، جڑا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ تے اپنا کرایہ کٹا نہیں سکتا نا۔ ایک بار تسی پیٹرول کم کر دیو، چلو ممکن ہے، ایک بار تسی چلان زیادہ کر دیو، یوں نہیں کم چلتا۔ تو ملک صاحب کیا پیٹرول کی قیمت مزید 60 روپے نہیں کٹنی چاہیے؟ کٹنی چاہیے نا، پہلے 68 روپے ہے، ہوں 78 روپے ہو گیا، نہیں پہلے 78 ہے، ہوں 68 روپے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہوں زیادہ کٹنی چاہیے۔ اس ٹائم اصل حکومت چاہیے کم سے کم 150 یا 200 روپے ریلیف دینے کا۔ اسی طرح ہی ہے، ہر چیز اسی طرح ہی ہے، صرف نئے دا ہی کام ہویا، بس ہویا ہے مگر کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، یعنی عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے پیٹرول سستا ہوا ہے، نہ کرایہ کٹے نہ کوئی چیز کٹی ہے، کرایہ بھی سوزوکی کا 50 روپے ہی کٹتا ہے۔ فائدہ سا فائدہ ہو گیا، آٹا چینی دالیاں سستیاں ہونا ہے، اس چیز کا فائدہ غریب آدمی ہے، پیٹرول کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ سارے کو گڈیاں کوئی ہے نہیں، اصل کی ضرورت ہے آٹا چینی دال، ٹھیک ہے نا، سب تو بیسک ساری ضرورت ہے بھی جڑی سستی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پیٹرول کا فائدہ ہے نا، لوگ بڑے بڑے ہی ہیں جڑے اپنے پراٹو گڈیاں میں پیٹرول پا کے تو پھر سونا اصل کو گنجائش کرو باہر نکلے دی نہیں، اصل کی ساسو روٹی دی نہیں، اصل ضرورت ہے آٹا چینی دالیاں جڑی ساری بیسک ضرورت ہے ڈیلی دی، سارے بچے وہ مہنگے، اس لہٰذا سستا کیتا جلے، سارے اسی اپیل کرنے وزیر اعظم طرح نا قیمتاں بڑھتی ہیں چیزاں دیاں تو ایک دم بڑا چھوڑ دیں، اسی طرح جدوں قیمتاں گھٹ ہونی ہیں تو عوام ریلیف ایک دم دینا چاہیے نا، اس طرح تو نہیں کہ ایک دفعہ چیز بڑھ گئی پاکستان میں تو دوبارہ اساں گھٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناستے، چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس طرح بدانے نے اس طرح ہی واپس کٹاؤں چیزاں۔ یعنی کیا پیٹرول کی قیمت مزید گھٹانی چاہیے نے؟ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانی نہ چاہیے سی، پاکستان میں جنگ نہیں لگی تھی، جنگ لگی تھی ایران انڈیا اس کی امریکہ کی، اتنے کابل میں پیٹرول 50 روپے لیٹر ہے تے 400 روپے لیٹر، اس کا سمجھ نہیں آ رہی۔ جی ناظرین، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو تمام چیزوں کی قیمتیں ایک دم آسمان کو چھونے لگتی ہیں، گاڑیوں کے ایندھن سے لے کر کوکنگ آئل اور کھانے کی ہر چیز تک، سبزیوں تک، ہر چیز کے نرخ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو کہ پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں مرا ہوا ہے، اس مرے ہوئے کو مزید مہنگائی کے ذریعے مارنا یہ حکومتوں کو شیوا نہیں دیتا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا ایک خوشائند قدم ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں 130 روپے سے زیادہ بڑھی ہیں، ان قیمتوں کو سابقہ ریٹ پر لایا جائے تب جا کر عوام کو ریلیف ملے گا۔ اگر عوام خوشحال ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا، اگر عوام بدحال ہوگی تو ملک بدحال ہوگا۔ کیمرامین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، چیف رپورٹر NK نیوز USA۔